شیرو: کیا سچ میں؟ زرینہ آنٹی اور صابرہ آنٹی اسی شہر میں آ گئی ہیں؟ پھر تو میں جب چاہوں ان سے مل سکتا ہوں۔ میں بھی سب کو فون کرتا ہوں، مگر سرپرائز کون سا ہے مائرہ مامی؟ وہ تجھے کل پتہ چل جائے گا، اور اب تو آرام کر، میں چلتی ہوں۔ شیرو: آپ کہاں چلی؟ کیا آج پیار نہیں کریں گی؟ مائرہ مامی: نہیں، آج باجی آئیں گی۔ میں تو بس تم سے کالج کے بارے میں جاننے آئی تھی، اور تجھے خوشخبری بھی تو دینی تھی۔ مائرہ مامی مجھے کس کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے ان کے جانے کے بعد ناہیدہ باجی اور ثنا باجی کو فون لگایا، مگر دونوں نے فون نہیں اٹھایا۔ شاید مجھ سے ناراض ہوں گی۔ جانے دو، اب تو وہ اس شہر میں آ گئی ہیں، کالج سے چھٹی کے ٹائم ان سے مل سکتا ہوں۔ رات کو دیبا مامی آ گئیں۔ آج ان کے چہرے سے خوشی صاف جھلک رہی تھی، اور انہوں نے مجھے بھی دل کھول کر پیار کیا۔ ایک راؤنڈ کے بعد مامی چلی گئی، حالانکہ ان کا دل تو تھا کہ ایک اور راؤنڈ کا، مگر میرے کالج کی وجہ سے انہوں نے خود ہی مجھے جلدی سونے کا بول دیا، اور ایک پیاری سی کس کرنے کے بعد چلی گئی۔ صبح میں اکھاڑے سے آ کر ناشتہ کیا اور کالج چلا گیا۔ میں نے مائرہ مامی سے سرپرائز کے بارے میں پوچھا، مگر انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں کالج میں گیا، موٹر سائیکل کو پارکنگ میں لگا کر اپنی کلاس کی طرف چلا گیا۔ آج کسی طرح کی ریگنگ نظر نہیں آ رہی تھی۔ شاید پرنسپل سر نے اس پر ایکشن لیا ہوگا۔ ناصر اور اس کے ساتھی مجھے نظر آئے، مگر نہ انہوں نے مجھے کچھ کہا، نہ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ کلاس شروع ہونے سے پہلے ہی میں اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کچھ لڑکے لڑکیاں میری طرف دیکھ رہے تھے، مگر زیادہ تر بڑے گھروں کے فیشنیبل لڑکے لڑکیاں مجھے ناگواری سے دیکھ کر منہ پھیر لیتے تھے۔ شاید میرے رویے سے وہ مجھے نہایت ہی غریب سمجھ رہے تھے۔ میرے ساتھ آج ایک نیا لڑکا آ کر بیٹھ گیا، جو دیکھنے میں اچھا تھا اور امیر گھر کا ہی لگ رہا تھا۔ ہیلو شیرو، میرا نام معید ہے، اور مجھے خوشی ہوگی اگر تم مجھے اپنا دوست سمجھو گے۔ ہیلو معید، مجھے بھی خوشی ہوگی تمہیں اپنا دوست بنا کر۔ ویسے مان گئے یار، کل کیا سالڈ پنچ مارا تھا تم نے، آتے ہی چھا گئے۔ تمہیں ڈر نہیں لگا اتنے لڑکوں سے اکیلے لڑ گئے؟ شیرو: ڈرنا کیسا، میرے سامنے اگر کچھ غلط ہو رہا ہو تو یہ میرا فرض ہے میں اسے روکوں۔ معید: واقعی میں تم اچھے ہو، اسی لیے میڈم اتنا تعریف کر رہی تھی۔ تم نے کل بہت اچھا کیا، اور خود کو کبھی اکیلا مت سمجھنا۔ آج سے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ میں بھی یاروں کا یار ہوں، کبھی بھی آزما لینا، پیٹھ نہیں دکھاؤں گا۔ شیرو: شکریہ معید، مجھے خوشی ہے تم نے مجھے دوستی کے قابل سمجھا۔ اتنے میں کائنات میڈم کلاس لینے آ گئیں۔ میڈم نے ایک نظر غصے سے مجھے دیکھا اور پڑھانے لگی۔ میڈم نے کون سی بک لینی ہے کلاس کو بتا دیا، اور لیکچر ختم ہوتے ہی چلی گئی۔ اگلا لیکچر انگلش کا یعنی سمینا میڈم کا تھا۔ انہوں نے آ کر مجھے ایک نظر دیکھا اور پیاری سی مسکراہٹ دی۔ سمینا میم نے بھی اپنے سبجیکٹ کی بکس کا بتایا، اور بیل بجتے ہی چلی گئی۔ ایسے ہی ایک ایک کر کے لیکچر لگتے رہے۔ لیکچرز سے فری ہو کر میں میرین سے ملنے سائنس بلاک میں جانے لگا تو معید بھی میرے ساتھ ہی آ گیا۔ تم ادھر کہاں جا رہے ہو؟ شیرو: میں اپنی کزن سے ملنے جا رہا ہوں، وہ سائنس پڑھ رہی ہے۔ معید: واقعی یہ تو اچھی بات ہے۔ شیرو: تمہارا بھی کوئی ہے سائنس میں؟ معید: ہاں، میری گرل فرینڈ ہے مناہل، سائنس میں ہے وہ بھی۔ شیرو: گرل فرینڈ؟ آتے ہی گرل فرینڈ بنا لی؟ معید: ارے نہیں بھائی، ہمارا پیار تو میٹرک سے چل رہا ہے۔ وہ پڑھائی میں اچھی ہے، اس لیے سائنس پڑھ رہی ہے، اور میں آرٹس۔ مجھے معید کی بات سن کر محوش یاد آ گئی، اور اس کا چہرہ پھر سے میرے ذہن میں آ گیا۔ شیرو: تم دونوں کے پیار کو کسی کی نظر نہ لگے۔ معید: سچ یار، ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ دیکھنا، پڑھائی ختم ہوتے ہی ہم شادی کر لیں گے۔ شیرو: پہلے پڑھائی تو کر لو، شادی کو بھی ٹائم ہے۔ ہم دونوں سائنس بلاک میں آ گئے، مگر ابھی مہرین کی کلاس کا ایک لیکچر اور تھا، اس لیے ہم دونوں کینٹین میں چلے گئے۔ کینٹین بہت ہی بہترین بنی ہوئی تھی، جیسے کوئی ریسٹورینٹ ہو۔ ہمارے تو اسکول میں ایک ڈھنگ کی دکان تک نہیں تھی جہاں سے کچھ مل سکے، اور یہاں کالج میں اتنی اچھی کینٹین دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا۔ کتنا فرق ہوتا ہے اسکول اور کالج میں۔ اسکول میں جہاں سارا دن کلاس میں بیٹھے رہے، ماسٹر سے ڈنڈے کھاؤ،
وہیں کالج میں کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا، جس کا دل ہو لیکچر لے، نہیں ہو تو کینٹین میں جائے یا کہیں بھی جائے، کوئی کہنے والا نہیں۔ کینٹین میں آ کر ہم ایک سائیڈ میں چیئر پر بیٹھ گئے اور معید کولڈ ڈرنک لینے چلا گیا۔ میں نے منع کیا پر وہ نہیں مانا۔ کینٹین میں زیادہ تر وہی لوگ بیٹھے تھے جن کو پڑھائی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ بہت سے لڑکے لڑکیاں مجھے ہی دیکھ رہے تھے، مگر میں نے کسی کی طرف دھیان نہیں دیا۔ کینٹین میں مجھے ناصر کی گینگ نظر نہیں آئی، اس لیے میں ریلیکس بیٹھا تھا۔ تبھی ایک لڑکی میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ لڑکی: ہیلو ہیرو، کیسے ہو؟ تم نے تو آتے ہی کمال کر دیا۔ میں حیرانی سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ دیکھنے میں خوبصورت تھی، گورا رنگ، بالکل بہترین جسم، جینز اور ٹی شرٹ میں وہ اور بھی کمال لگ رہی تھی۔ شیرو: جی آپ کون؟ میں نے آپ کو کلاس میں تو نہیں دیکھا۔ شاید آپ کسی اور کلاس سے ہیں۔